الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ جل جلالہ وأم نوالہ وَآزَمَ ذِكْرُهُ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَجَلَّ شَانُهُ کی حمد و ثنا. اور سرور کائنات مغفر مولودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیت و سلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میرے درس کا موضوع ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارے حج، یہ سب صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. رب تعالیٰ نے اس بات کو قرآن پاک میں ارشاد فرما کر واضح کر دیا. اس چیز میں اگر کوئی ابہام تھا تو اس کو دور کر دیا، کوئی وہم تھا تو اس کو بھی دور کر دیا. رب تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. کہ محبوب تم فرما دو کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ عز و جل کے لیے ہے. وہ رب کون جو سارے جہان کا رب ہے، وہ رب جو رب العالمین کے سارے جہان والوں کا رب ہے. اب اگر اس آیہ مبارکہ میں غور کیا جائے تو رب عز و جل نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اطہر سے چار اہم ترین چیزوں کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا. سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی کہ محبوب آپ فرما دے ان صلاتی، کہ بے شک میری نماز جو ہے، میری تمام عبادات، میری بندگی کا مرکز جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. یعنی میں نماز پڑھتا ہوں تو میں رب کی رضا کے لیے پڑھتا ہوں. نماز اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ میں نماز پڑھوں میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. وہ رب کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی، ہر طرح کی نعمت عطا کی، اس نعمتوں کا شکر بجا لاتے ہوئے میں رب کی نماز پڑھوں اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب کی رضا کی خاطر، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، محض رب کی رضا کے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. ان صلاتی، محبوب تم فرما دو کہ میری نمازیں جو ہے وہ صرف رب تعالیٰ کے لیے ہے. میری نمازیں کس کے لیے ہیں؟ رب تعالیٰ کے لیے ہیں. پھر دوسری بات ارشاد فرمائی وَنُسُكِي، میری ہر طرح کی قربانیاں، یعنی وہ قربانیاں وہ دکھاوے کے لیے نہیں،
رواج یا گوشت کے لیے نہیں بلکہ صرف رب کی رضا کے لیے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی وما حیایا، میری زندگی یعنی میرے جینے کا مقصد، میری صحیح و کوشش، میرا وقت اور میری محنت، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے۔ میرے جینے کا مقصد رب تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے۔ پھر آخری بات ارشاد فرمائی ومماتی، اور میری موت یعنی میری موت بھی اللہ کے راستے میں میری موت آئے اور ایمان پر میرا خاتمہ ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو حال یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے کیا ہو؟ راضی ہو۔ یعنی رب تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ میں ان سارے اعمال کو کھول کر بیان کر دیا کہ اے محبوب آپ فرما دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نمازیں بھی، میری قربانیاں بھی، میرا جینا بھی، میرا مرنا بھی، یہ سب میرے رب کے لیے ہے۔ اور وہ رب کون؟ جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ یہاں کچھ علماء کے نزدیک نسک جو ہے اس سے مراد وہ جانور ہے کہ جو حج اور عمرہ میں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کیا جائے۔ امام مقاتل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو ہے وہ نسک سے مراد حج ہے، یعنی جو میں حج کر رہا ہوں یہ صرف حاجی کہلوانے کے لیے نہیں بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس شاعر نے بڑی پیاری بات لکھی کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو ہمارا جو ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قربانیاں کرتے ہیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، یہ سب رب کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر یہ سارا رب کی رضا کے لیے ہوگا تو تب جا کے ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا۔ اگر ان اعمال میں ذرا سی بھی ریاکاری آ گئی تو یہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، ایسا عمل اس بندے کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ رب فرمائے گا کہ تو جا، جن کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا تھا جا ان سے جا کے اس کا اجر لے، جو عمل میرے لیے ہے میں اس کا اجر دوں گا، جو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا جا جا کے لوگوں سے اس کا اجر مان۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا کہ عبادت کا بڑا دشمن جو ہے وہ ریاکاری ہے، یعنی دکھاوے کے لیے جو عمل کیا جائے اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک کا خوف کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، رب کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ یعنی بندہ رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت پر شرک اصغر کا خوف کا اظہار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وما الشرک اصغر یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا شرک اصغر یہ ہے کہ تم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرو، یعنی تمہارا عمل وہ تم کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، حج کر رہے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ و خیرات کرتے ہو لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ عمل کرتے ہو فرمایا یہ شرک اصغر ہے۔ یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اب ہم لوگ کہتے تو ہیں کہ بے شک میری نماز اللہ کے لیے ہے، مگر حال کیا ہے جب نماز سب کے سامنے پڑھتے ہیں تو بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تو نماز سے جان چھڑاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس بندے نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی، آپ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ فلاں شخص اپنی گردن نہ جھکا، اپنی گردن جھکا نہ، گردن اوپر کر، کیونکہ خشوع جو ہے وہ گردن میں نہیں وہ دل میں ہوتا ہے۔ خشوع جو ہوتا ہے وہ گردن میں نہیں ہوتا وہ دل میں ہوتا ہے۔ جب عبادت ہم
دکھاوے کے لیے تو وہ عبادت نور نہیں بنے گی بلکہ وہ دھواں بھر کر اپنے دل کو سیاہ کر دے گی. تو عبادت کرنے ہیں وہ محض رب کی رضا کے لیے کرنے ہیں, خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنے ہیں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مسجد میں ایک شخص کو سجدے میں روتے ہوئے دیکھا. سجدے کی حالت میں ہے, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. آپ نے اس کو دیکھ کر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اے شخص, تو رو رہا ہے, اگر یہ عمل تیرا رب کی رضا کے لیے ہے, رب کو راضی کرنے کے لیے ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے, تو رب تعالیٰ تجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا. اگر تو یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو ایسا عمل تیرا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں, یہ ایسا عمل تیرے منہ پر دے مارا جائے گا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے, چاہے وہ نماز پڑھیں, چاہے وہ قربانی کریں, کوئی بھی عمل کریں, اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ میں عمل کر رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاکاری کی آپ نے 3 نشانیاں بتائیں. نمبر 1, آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریاکاری کی سب سے پہلی جو بات ہے, نشانی وہ یہ ہے کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھے تو اس میں سستی کرے. اکیلا نماز پڑھے تو کیا کرے؟ سستی کرے. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب لوگوں کے درمیان نماز پڑھے تو چستی دکھائے, خشوع و خضوع کرے, لمبے قیام, لمبے رکوع, لمبے سجدے کرے. فرمایا یہ ریاکاری ہے. اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو خشوع نہیں ہے, اکیلے نماز میں خشوع نہیں ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبے لمبے قیام کرے, لمبے لمبے رکوع کرے, لمبے لمبے سجدے کرے. فرمایا ریاکاری ہے. نمبر 3, تیسری بات ارشاد فرمائی, فرمایا کہ جب اس کی تعریف ہو, اس بندے کی جب تعریف ہو تو عبادت میں اضافہ کر دے, جب اس کی تعریف نہ ہو, اس کی مذمت ہو تو عبادت میں کمی کر دے. فرمایا یہ 3 نشانی جو ہے یہ اس بندے کے جو بندہ ریاکاری کرتا ہے. اب جو بندے ریاکاری کرتے ہیں, مقصد کیا کہ عمل تو کیا رب کی رضا کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب قیامت کے دن رب تعالیٰ کا اعلان ہوگا, غور سے سنیے گا. میدان محشر سجا ہوا ہے, سارے جمع ہیں. رب تعالیٰ ندا کرے گا, ان لوگوں کو ندا کرے گا کہ جو لوگ عمل تو کرتے رہے, نمازیں بھی پڑھی, حج بھی کیا, زکوٰۃ بھی دی, قربانی بھی کی, روزے بھی رکھے, لیکن رب کی رضا کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب رب تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہے گا, اذهبوا الى الذين كنتم ترون باعمالهم. رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیکیاں کرتے تھے, دیکھو کہ کیا ان کے پاس تمہارے لیے اجر ہے. یعنی جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے, اس کا بدلہ, اس کا اجر بھی جا کر تم انہی سے لو, میرے پاس تمہارے لیے اس میں کوئی اجر نہیں. اللہ اکبر, کیا وہ دردناک منظر ہوگا. نمازیں بھی پڑھی ہیں, روزے بھی رکھے, قرآن بھی پڑھا, حج بھی کیا, زکوٰۃ بھی دی, صدقہ و خیرات بھی کیا, مگر سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا, سب کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. پھر عرش سے وہ صدا آئے گی کہ چلے جاؤ, ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ کہ جن کو تم نے دکھانے کے لیے عمل کیا تھا. امام الانبیاء کے غلاموں, آج ہم بھی غور کریں, اپنا محاسبہ کریں کہ یہ نہ ہو کہ ہم بھی ان لوگوں کے صف میں آ جائیں کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی کہے کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے تھے. یہ نہ ہو ہمارا بھی شمار ان لوگوں میں ہو جائے کہ رب تعالیٰ ہمیں کہے کہ تم نے نمازیں تو پڑھی لیکن میری رضا کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے. قربانیاں کی لوگوں کو دکھانے کے لیے, حج کیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا, میری رضا نہ تھی. رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جن لوگوں کو تم دکھانے کے لیے یہ عمل کرتے رہے ہو, جاؤ جا کر ان سے ان کا اجر مانگو, جاؤ جا کر ان سے کیا کرو, ان کا اجر مانگو. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں, اس طرح کے اعمال کریں کہ رب تعالیٰ میدان محشر میں ہمارے لیے سزا بلند کرے.
رب تعالیٰ فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان پانے والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے، تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے، پھر میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ کاش کہ رب تعالیٰ ہم پر اتنا کرم کر دے، اتنا فضل کر دے کہ ہماری ساری عبادات خالص رب کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اب قربانی کا موقع قریب ہے، یہ بہت بڑی ایک عظیم عبادت ہے جو صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اب کچھ لوگ قربانی تو کرتے ہیں، مہنگا مہنگا جانور لے کر سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا مہنگا جانور لیا ہے۔ تو بھائی یہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو تو یہ ریاکاری ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، نہ کہ رب کی رضا کے لیے۔ اگر تم ایسا کام کرو گے تو ایسے کام کی جزا ہرگز رب تعالیٰ تمہیں عطا نہیں کرے گا۔ اس کام کی جزا پھر رب تعالیٰ تمہیں بھیجے گا، جاؤ جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم نے یہ کیا تھا، جاؤ ان سے جا کر اس کا اجر مانگو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ ابو ہریرہ وہ حدیث تو سنا جو تم نے سرکار سے سنی تھی، وہ حدیث تم نے سنی بھی تھی، اس کو یاد بھی کیا تھا، اس کو سمجھا بھی تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا جو میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی، یاد بھی کیا تھا، اس کو سمجھا بھی تھا۔ اب جب حدیث پاک سنانے لگے آپ پر رکت طاری ہو گئی، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا لوگوں نے پوچھا کہ وہ حدیث کو سنائے، کہا کہ میں تمہیں ضرور وہ حدیث سناؤں گا، وہ حدیث جو میں نے اسی گھر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور اس وقت سرکار کے پاس میں اکیلا تھا اور کوئی نہ تھا۔ اب جو ہی حدیث سنانے لگے پھر اتنا روئے کہ منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ پھر ہوش آیا، اب پھر تیسری بار جب حدیث سنانے لگے پھر زبان نے ساتھ نہ دیا، رونا شروع ہو گئے، اتنی رکت طاری ہوئی کہ رو کر زمین پر گر گئے۔ اب جب افاقہ ہوا تو حدیث پاک سنانا شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ جب قیامت برپا ہوگی، میدان محشر لگا ہوگا، رب تعالیٰ 3 بندوں کو بلائے گا، ان میں سے ایک بندہ قاری قرآن ہے، ایک بندہ شہید ہے، ایک بندہ مالدار ہے۔ رب تعالیٰ سب سے پہلے قاری قرآن کو بلائے گا، پوچھے گا کہ میں نے تجھے تعلیم نہ دی تھی، وہ تعلیم جو میں نے اپنے حبیب پر نازل کی؟ بندہ کہے گا یا رب تو نے مجھے تعلیم دی۔ رب پوچھے گا کہ بتا تو نے اس تعلیم کا کیا کیا؟ وہ رب کے بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا وہ تعلیم تو نے مجھے دی تھی، میں راتوں کو قیام کرتا رہا، میں نے اس تعلیم کے ساتھ لوگوں کو علم دیا۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، فرشتے فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ میری رضا کے لیے نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں اس کو کیا کرو؟ جہنم میں پھینک دو۔ اب دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، وہ مالدار جس کو رب تعالیٰ نے مال دیا۔ رب تعالیٰ بلائے گا، بلا کر اس سے پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے مال عطا کیا تھا؟ والد تو نے مجھے مال عطا کیا تھا۔ رب تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تجھے محتاج تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا کہ مولا تو نے مجھے محتاج نہیں کیا۔ اب رب پوچھے گا کہ بتا تو نے اس مال کا کیا کیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ مولا میں نے تیرے مال کے ساتھ میں نے صدقہ و خیرات کی، لوگوں کو صدقہ دیا، خیرات کی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، تو جھوٹا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ رب تعالیٰ حکم دے گا جاؤ اس بندے کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اب تیسرا بندہ جب لایا جائے گا، وہ شہید، رب تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو کیسے قتل کیا گیا؟ وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا
تیری طرف سے قتال کا حکم تھا، میں نے قتال کیا، میں شہید ہو گیا۔ اب رب تعالیٰ فرمائے گا کہ تو شہید تو ہوا، لیکن اس وجہ سے تو نے قتال کیا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عمل تو نے میری رضا کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ آج ہم اندازہ لگائیں، ہم لوگ، ہمیں تو بڑا مان ہے، بڑا فخر ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں آج کے وقت ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ سارے عمل ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا ان عمل میں کوئی ریاکاری تو نہیں؟ اگر ذرا سی بھی ان اعمال میں ریاکاری ہوگی تو یہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ یہ سارے اعمال رب کی بارگاہ میں تب قبول ہوں گے کہ جب یہ سارے اعمال رب کی رضا کے لیے کریں گے، کیونکہ رب تعالیٰ نے بات کو واضح کرتے فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا محبوب فرما دے میری نمازیں بھی، میری قربانیاں بھی، میری جینا بھی، میرا مرنا بھی سب رب تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہ سارے کام کس کے لیے ہیں؟ رب تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور جب تم یہ سارے کام رب تعالیٰ کے لیے کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو رب تعالیٰ تمہیں اس چیز کا اجر عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ تمہیں حکم دے گا کہ جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم یہ عمل کرتے رہے ہو۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی سارے اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔